حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حالات۔ فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام عبدالعزیز بن عمیر فرماتے ہیں کہ ملائکہ میں حضرت جبرائیل کا نام خادم رب عز و جل ہے۔ خادم رب عز و جل کا ترجمہ ہے اپنے پروردگار کا خدمتگار، چونکہ امور و احکام خداوندی کے خادم ہے، اس لیے ان کا یہ لقب فرشتوں میں مشہور ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں کے پیشوا ہے۔ موسیٰ بن ابی عائشہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ جبرائیل اہل آسمان کے پیشوا ہے۔ حضرت جبرائیل سب فرشتوں سے افضل ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں آپ کو نہ بتلاؤں کہ سب فرشتوں سے افضل حضرت جبرائیل ہے؟ حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو کس کس حالت میں دیکھا؟ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو سبز لباس میں دیکھا کہ انہوں نے آسمان اور زمین کے درمیان کے حصہ کو پر کر رکھا تھا۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جبرائیل کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے آسمان کے دونوں کناروں کو بھرا ہوا تھا، اس پر نہایت نفیس اور باریک کپڑے تھے جس کے ساتھ یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہاری اصل صورت میں دیکھوں۔ انہیں عرض کیا، آپ اس کو پسند کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے عرض کیا، فلاں تاریخ فلاں رات کے وقت مقام بقیع میں مجھ سے ملاقات فرمائیے۔ بس آپ ان کو حسب وعدہ ملنے گئے تو انہوں نے اپنے پروں میں سے ایک پر کو پھیلایا تو اس نے آسمان کا افق بھر دیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی شے نظر نہ آئی تھی۔ فرمان باری تعالیٰ ہی وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کی تفسیر میں حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو پاؤں لٹکاتے ہوئے دیکھا تو اس پر ایک بڑا موتی تھا جیسے سبزے پر بارش کا قطرہ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت ورقہ انصاری فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے محمد، جو آپ کے پاس وہی لے کر آتا ہے وہ کس صورت میں آتا ہے؟ فرمایا، وہ میرے پاس آسمان سے آتا ہے، اس کے دونوں پر کے موتی ہے، اس کے پاؤں کے تلو سبز ہے۔ حضرت جبرائیل اور خدا کے درمیان 70 پردے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اپنے پروردگار کی زیارت کی ہے؟ عرض کیا کہ میرے اور اس کے درمیان آگ اور نور کے 70 پردے ہیں، اگر میں اس پردوں میں سے اپنے نزدیک والے پردہ کو بھی دیکھوں تو جل جاؤں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کی، اس لیے اس کے اور اللہ کے درمیان آگ اور نور کے 70 پردے ہیں۔ حضرت شریع بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف معراج کے موقع پر تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل کو اپنی اصل صورت میں دیکھا، جس کے پر زبرجد بڑے موتی اور یاقوت سے جڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ اس کی آنکھوں کے درمیانی حصہ نے افق آسمان کو پر کر رکھا ہے، اور اس سے قبل میں آنے مختلف صورتوں میں دیکھا تھا، جبکہ میں نے اسے اکثر طور پر دیہ قلبی مشہور صحابی کی شکل میں دیکھا ہے، اور کبھی کبھی میں نے اسے اس طرح دیکھا کہ جس طرح کوئی آدمی اپنے دوست کے چلنے کے پیچھے دیکھتا ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اس کی اصل صورت میں 2 دفعہ کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا۔ پہلی مرتبہ تو اس وقت دیکھا جب آپ نے اس سے خود کو دکھلانے کی خواہش ظاہر کی تو اس نے اپنے آپ کو دکھلایا کہ افق کو پر کیے ہوا تھا، اور دوسری دفعہ سدرۃ المنتہا کے پاس معراج کی رات میں دیکھا۔ جبرائیل کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رفتار پرندہ کے 500 سال کے سفر کے برابر ہے۔ پروں کی تعداد۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل کے موتی کے 600 پر ہیں جس کو اس نے پھیلایا تھا جیسے مور اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں۔ اس سے کئی باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ جبرائیل علیہ السلام موتی کے 600 پر ہے، دوسری یہ کہ اس نے اپنے پر اس طرح سے پھیلائے جس طرح مور اپنے پر پھیلاتا ہے۔ لؤلؤ ایک قیمتی قسم کا پتھر ہے، لیکن حضرت جبرائیل کی یہ پر عالم بالا کے قیمتی لؤلؤ کے ہے جن کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔